احسن بھائی، دو قسم کی امیگریشنز ہوتی ہیں جو ہم پاکستان میں جو کامن ہے، جو سب سے جو ہر جگہ ہے، جو بڑی وافر مقدار میں ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو باہر بھیج دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو ہمیں یہی امیگریشن ملتی ہے، خواہ وہ یورپ میں پڑھائی ہو، خواہ وہ UK میں پڑھائی ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں پڑھائی ہو، یہ والی ہمیں بڑی کامن ملتی ہے. بٹ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، جو کہ ہم آپ سے تھوڑا پوچھنا بھی چاہیں گے کہ یہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، سٹیزن شپ ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے، کس قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یہ پوائنٹ کلیئر کر لیتے ہیں کہ جو دو قسم کی بڑی امیگریشنز ہیں، رائٹ، جو دنیا میں چلتی ہیں، ایک اسٹوڈنٹس کی اور ایک یہ انویسٹمنٹ کی، آپ پرٹیکولرلی کون سی سائٹ کو کیٹر کرتے ہیں، کون سی سائٹ کے کسٹمرز کو کیٹر کرتے ہیں؟ جی، آپ نے بہت اچھا یہ کویشچن کیا. اچھا، یہ اس میں جو اسٹوڈنٹ والی ہے، اس کو ہم اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹ اسٹڈی کے لیے جاتے ہیں، لائک کینیڈا بھی چوز کر رہے ہیں یا آسٹریلیا کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کو وہاں ورک پرمٹ مل جاتا ہے، پھر وہ کچھ ٹائم وہاں گزارتے ہیں تو ان کو پرماننٹ ریزیڈنس مل جاتی ہے، جس کو ہم اسکلڈ امیگریشن بھی کہتے ہیں. اس کو کنونشنل امیگریشن بھی کہتے ہیں، اور جس میں نے کافی کام کیا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ ایک مڈل کلاس فیملی ہے، یا وہ ایک ٹیچر ہے، یا ایک ڈاکٹر ہے، اس کو یا انجینئر ہے، یا جیسے آپ نے کہا اسٹوڈنٹ ہے، وہ جا کے وہاں پہ اپنا کیریئر سٹارٹ کر لیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ہے، تو اگر کسی دوسرے ملک ری لوکیٹ کر جائیں، فیملی کے ساتھ کینیڈا چلے جائیں، UK چلے جائیں، جا کے وہاں پہ ان کو ایک اچھی جاب مل جائے، ایک اچھا لائف اسٹائل مل جائے، تو اس وجہ سے وہ اسکلڈ ٹائپ امیگریشنز ہیں. اور جو میری کمپنی ہے، جو میں جس میں ایکسپرٹیز ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ میں آئی ایم اے پائنیئر ان پاکستان ٹو انٹروڈیوس دیز پروگرامز، وہ یہ ہیں کہ سٹیزن شپ بائی انویسٹمنٹ اور ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ پروگرامز ہیں. یہ وہ پروگرامز ہیں جو کہ ایک ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولس کے لیے ہیں. ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز وہ لوگ جو کہ پاکستان میں یا کسی بھی کنٹری میں بہت ویل سیٹلڈ ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ریل اسٹیٹ میں ہیں، یا کسی پروڈکشن میں، مینوفیکچرنگ میں ہیں، اور لیکن وہ کسی اور ملک میں جا کے رہ نہیں سکتے. وہاں ان کے لیے رہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ اپنے ملک میں بہت ویل سیٹلڈ ہے، اور وہ اپنے ملک کو چھوڑ نہیں سکتے. ان کے لیے بہت مشکل ہے چھوڑ کے جانا اور کسی جگہ رہنا. جیسے کینیڈا، آسٹریلیا، UK، USA کے اندر جتنے بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، آپ کو ایک ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو پروگرامز ہمارے پاس ہیں، اس میں یہ کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. لائک آپ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، آپشنز ہیں. لائک آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، جیسے کریبین کنٹریز ہیں وہ پاسپورٹ دیتے ہیں، آپ سٹیزن شپ دیتے ہیں. جیسے یورپین، اس میں آپ ریل اسٹیٹ انویسٹ کرتے ہیں. جیسے پرتگال کا پروگرام تھا، پہلے ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ تھی، اب انویسٹمنٹ فنڈ ہے، گورنمنٹ کا اپرووڈ فنڈ ہے. آپ اس کے اندر 5 سال کے لیے انویسٹ کریں، آپ کو وہاں رہنا نہیں پڑتا، آپ نے صرف سال میں 7 دن رہنا ہے. 5 سالوں میں آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کو مینٹین رکھنا ہے، اور 5 سال بعد یو کین کوالیفائی فار سٹیزن شپ. آپ سٹیزن شپ کی اپلیکیشن سبمٹ کر سکتے ہیں. جیسے مالٹا ہے، اس کے اندر آپ ڈونیشن دیتے ہیں 125,000 یوروز ٹو گورنمنٹ، اور آپ کو رہنا نہیں پڑتا. آپ کو لائف ٹائم پوری فیملی کے ساتھ PR مل جاتا ہے، جو کہ آپ کو ایکسیس دیتا ہے پورے یورپی یونین میں، شینجن میں. آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں. اس طرح گریس ہے، اسپین ہے. تو یہ جو یورپین پروگرامز ہیں، ان کو ہم ریزیڈنسی بائی انویسٹمنٹ کہتے ہیں، کیونکہ وہ امیجیٹ پاسپورٹ نہیں دیتے، اور اس کے لیے آپ کو ریزیڈنس لینا پڑتی ہے، اور اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، 5 سال ہے، کسی جگہ 7 سال ہے. تو لینے کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے. اور جو کریبین ہے، وہ آپ کو اسٹیٹ وے، آپ نے وہاں پہ یا تو ڈونیشن دے دینا ہے گورنمنٹ کو، 100,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے، یا پھر آپ ریل اسٹیٹ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس کے اندر آپ انویسٹ کریں گے 5 سال کے لیے. اور لیکن آپ کو اسٹیٹ وے سرٹیفکیٹ آف نیچرلائزیشن، آپ نیچرلائز ہو جاتے ہیں، وہاں کے سٹیزن بن جاتے ہیں، اور آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے.